26 رمضان المبارک کو ہندوستان کی ایک قدیم ترین خانقاہ قادریہ بدایون شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ عبدالحمید سالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ چونکہ کبھی ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ پڑھنے کا یا پھر ان سے ملاقات کرنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوا، ان کی وصال کے بعد اس خانقاہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حضرت سالم میاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ پڑھنے کے لیے دل نے آمادگی ظاہر کی اور ذہنی طور پر میں تیار ہوا۔ تو حضرت علامہ سالم میاں قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی گئی نعوت و مناقب پر مشتمل ایک کتاب معراج تخیل نامی دستیاب ہوئی، اور ان تمام کلام کو میں نے نہ صرف پڑھا بلکہ ان کے فکر و فن کو بھی محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مجموعے کلام کو پڑھنے کے بعد جہاں ان کی شخصیت سامنے آتی ہے، وہیں ان کے افکار و خیالات اور ان کے نظریات اور ان کا جو عشق رسول ہے وہ بھی نکھر کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یوں تو پورے مجموعے کلام میں آپ نے نعت کے حوالے سے انہی موضوعات کو جگہ دی ہے جن موضوعات کو عام طور سے نعتیہ کلام میں برتا جاتا ہے، مگر پیشکش اور انداز بیاں کی جو ندرت ہے وہ بہت ہی پرکشش ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام اور نعتیہ موضوعات میں زندگی اور موت کا جو تصور ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور یہ تمام اعشار آپ کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہے، اور آپ کی زندگی کا جو ایک مقصد تھا، آپ کی زندگی میں جو ایک آرزو تھی، وہ ساری آرزوئیں اس کلام میں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ میں انہی اعشار کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے عشق میں ڈوب کر کے موت اور حیات کے جو مقصد کو پیش کیا ہے، اور موت و حیات کے حوالے سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجاگر کیا ہے وہ بہت ہی بہترین اور دلکش ہے۔ دیکھیں کہ ایک شعر ہے اور اس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ تاج اور تخت نہیں چاہیے حاشا مجھ کو، دے مدینے کی گدائی میرے مولا مجھ کو۔ اب یہ شعر دیکھیں کہ میری بالی پہ دم نزع جو آ جائیں حضور، عید سے بڑھ کے ہو پھر میرا مرنا مجھ کو۔ آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی خوبصورت آرزو کا اظہار کیا گیا ہے کہ وصال اور نزع کے وقت حضور کی آمد، حضور کے دیدار کو دنیا کی ہر خوشی سے انہوں نے بہتر قرار دیا ہے، اور ایک عاشق کے عشق کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ موت کے وقت حضور کے دیدار کی آرزو کو سب سے بہتر سمجھے اور بہتر جانے، اور ہر ایک محبوب
کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے، ہر عاشق کی زندگی کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے کے وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور یہ آرزو لے کر کے آپ نے زندگی گزاری، اور ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ نے ان کی اس آرزو اور دعا کو ضرور پورا کیا ہوگا۔ ایک شعر اور دیکھیں، اس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ میں حب نبی ہے جس کا دل شرشار ہوتا ہے، ہمیشہ مورد لطف شہ ابرار ہوتا ہے۔ اس کا یہ شعر کہ بوقت مرگ عاشق کی محبت کا ٹھکانہ کیا، سنا ہے قبر میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے۔ سنا ہے یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، اور شاعری کی زبان پر وہ ایمان اور یقین پر محمول کیا جاتا ہے۔ آپ گویا کہ اپنی قوت ایمانی اور یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور کا قبر میں دیدار ہوتا ہے۔ لا محالہ اب جو موت کا وقت ہے تو اپنی محبت کا کیا ٹھکانہ، بس اب موت آ رہی ہے تو محبت بھی جو ہے موت کو گلے سے لگا رہی ہے، صرف اس لیے کہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے کہ جس سے اپنانے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار ہونے والا ہے۔ گویا کہ وہ اس شعر میں موت کے وقت جو ہے محبت میں جو عشق رسالت معاب ہے اس کا یوں اظہار کر رہے ہیں کہ یہ موت بھی قبول اس لیے ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد قبر میں حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوگا۔ اسی حوالے سے ایک شعر اور دیکھیں جو انہوں نے مدینے کی عظمت اور فضیلت پر لکھی ہے۔ اس کے آپ مقطع میں کہتے ہیں کہ یہی ہے جینے مرنے دفن ہونے کا مزہ سالم، یہی ہے جینے مرنے دفن ہونے کا مزہ سالم، یہاں آ کر تم اب واپس نہ جاؤ یہ مدینہ ہے۔ گویا کہ مدینے میں انہوں نے یہ شعر لکھا کہ بس جب یہاں آ گئے ہو تو اب یہیں جیو، یہیں مرو اور یہیں دفن ہو جاؤ، اور اس سے بہتر کہاں جگہ ملے گی۔ اور پھر اگر زندگی بھی ہے تو اس سے بہتر جینا کہیں کا نہیں ہے، اور اگر موت بھی ہے تو اس سے بہتر موت کہیں کی نہیں ہے، اور دفن ہونا بھی ہے تو اس سے بہتر کوئی جگہ دفن کے لیے میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ عشق کا اظہار ہے، یہ عاشق صادق کے عشق کا اظہار ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی موت اور اپنے دفن ہونے کو سب سے بہتر جو قرار دے رہا ہے وہ مدینے کی سرزمین پہ قرار دے رہا ہے، اور یہی چیزیں ان کے عشق کا اظہاریہ ہے۔ ایک اور شعر دیکھیں جس کلام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فضل کا بادل برستا ہے مدینے میں، کہ محبوب خدا کا پیارا روضہ ہے مدینے میں۔ اب دیکھیے کہ اس کلام میں انہوں نے کس طریقے سے جینے اور مرنے کا عاشقانہ تصور پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمانے میں کہیں بھی یوں تو مرمر کے جیے جاؤ، جسے کہتے ہیں جینا او جینا ہے مدینے میں۔ گویا کہ آپ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جینے کو آدمی تو کہیں بھی جی لیتا ہے، مرنے کو تو آدمی کہیں بھی مر جاتا ہے، مگر جسے جینا کہتے ہیں اور جسے مرنا کہتے ہیں، یعنی موت و حیات کا کامیاب تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ جینا بھی مدینے میں ہو اور مرنا بھی مدینے میں ہو۔ انہی کا ایک شعر اور دیکھیے کہ انہوں نے جینے اور مرنے کا عاشقانہ تصور کتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور یہ مطلع ہی میں ہے کہ وہیں کا مرنا مرنا ہے، وہیں کا جینا جینا ہے، مثال اس کی نہیں کوئی، مدینہ پھر مدینہ ہے۔ گویا کہ آپ اس شعر میں شہر مدینہ کو بے مثل قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اتنا بے مثل ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جینا بھی یہیں کا ہے اور مرنا بھی یہیں کا مرنا ہے۔ گویا کہ اگر انسان کو زندگی ملے تو مدینے کی زندگی ملے، موت بھی ملے تو مدینے کی موت ملے۔
کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہ شہر ہے نہ کوئی جگہ ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے ان تمام اعشار میں جو ہے آپ نے موت اور حیات کا جو ہے آپ نے تصور پیش کیا ہے، اور آپ نے واضح نظریہ دیا ہے کہ زندگی بھی سب سے بہتر زندگی وہی ہے جو مدینے میں ہو، اور موت بھی سب سے بہتر وہی ہے جو مدینے میں ہو۔ ایک اور شعر دیکھیں، اس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ بیاں ہو کس سے فضیلت بھلا مدینے کی، خدا ہی جانے کہ عظمت ہے کیا مدینے کی۔ اس کا یہ شعر ہے کہ جو تازہ ہوتا ہے ایمان تو مردہ دل زندہ، حیات بخش ہے آب و ہوا مدینے کی۔ گویا کہ آپ مدینے کی آب و ہوا کو آپ حیات بخش قرار دے رہے ہیں، یعنی اگر زندگی بھی ملتی ہے تو مدینے کی آب و ہوا سے ملتی ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ عاشقوں کا ہمیشہ یہی تصور رہا ہے کہ موت اور حیات کا جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ مدینے کی نسبت میں ہے۔ تو آپ نے یہاں پر بھی یہی قرار دیا ہے کہ بس مدینے کی آب و ہوا اگر میسر آ جائے تو یہی تو اصل حیات ہے اور یہی مقصد حیات ہے۔ اور اسی کلام میں ایک یہ شعر بھی کہا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر عثمان شام کیوں جاتے، تھی ان کو جان سے بڑھ کر قضا مدینے کی، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کیوں جاتے، کیونکہ آپ کو مدینے کی موت اور مدینے کی قضا یہ آپ کو جان سے بڑھ کر کے تھی، اس لیے آپ نے اس کو ترجیح دی اور آپ نے اس کو قبول کیا۔ موت و حیات کے حوالے سے ان کا ایک اور شعر دیکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ پائے تخت دو جہاں ہے، مدینے والا سب پر حکمراں ہے، فدا اس جانے جاں پر میری جاں ہے، یہ جاہیں کیا متائے دو جہاں ہے۔ یعنی آپ حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایک جاں نہیں، آپ کئی ایک جاں نچھاور کر دینا چاہتے ہیں، اور یہی ایک سچے عاشق کی پہچان ہے، سچے عاشق کے سچے عشق کی علامت ہے۔ گویا کہ علامہ عبدالحمید سالم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ ایک علمی شخصیت کے حامل تھے، جہاں آپ ایک بڑی خانقاہ سے آپ تعلق رکھتے تھے اور اس کے سجادہ نشیں تھے، وہیں آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، اور آپ نے اپنے نعتیہ کلام میں اس عشق کا بھرپور اظہار کیا ہے، اور آپ نے زندگی کا اور موت کا جو ایک خوبصورت نظام ہے، آپ نے اس کو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ مولا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا روحانی سایہ ہم سبھی کو نصیب فرمائے۔